ہمارے ساتھ عامر محبوب صاحب ہیں، سینئر صحافی، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں کشمیر سے، اور جموں کشمیر اخبار کے ایڈیٹر ہیں، ایک زمانے سے صحافت کے میدان میں ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عامر صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی عامر صاحب، جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ پوچھنا یہ تھا کہ کیسی رہی ووٹنگ، اور یہ جو ووٹنگ کی شرح ہے یہ انتہائی کم ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ لوگوں نے کوئی زیادہ جوش اور جذبے کا اظہار نہیں کیا آج پولنگ کے دوران؟ اصلا ایک تو یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر میں جو جاری احتجاج تھے اور تحریک انصاف جو ہے اس نے بھی بائیکاٹ کیا ہوا تھا، عوامی ایکشن کمیٹی نے بھی بائیکاٹ کیا ہوا تھا، اور ایک طرف جو ہے کچھ لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے بڑی تعداد میں، تو انریسٹ کی صورتحال کی وجہ سے لوگوں میں تھوڑی سی بے چینی ضرور تھی، لیکن ابھی بھی جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ ٹرن آؤٹ کم دیکھا گیا ہے۔ جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے ٹرن آؤٹ بالکل ٹھیک رہا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آزاد کشمیر کیونکہ ٹرائبل کلچر کا ہے اور جہاں پہ برادریوں کی سیاست ہے، جو برادریوں کی ڈومینیشن ہے، وہاں پہ پولنگ کی ریشو اتنی جو ہے وہ خراب نہیں رہی، اور ابھی جب یہ رزلٹ جو ہے کمپائل ہو کے پورے آ جائیں گے تو پھر ہم اس کا وہ بتا سکیں گے کہ کیا ہے۔ لیکن کیونکہ شہری حلقوں تک جو ہے میڈیا کی بھی ایکسیس تھی، دور دراز علاقوں میں نہیں تھی، وہاں پہ پولنگ کی ریشو ٹھیک بتائی جا رہی ہے۔ شہری حلقوں میں جو ہے وہ نسبت جو ہے پچھلے سال کی نسبت جو ہے 20% کے قریب کم بتائی جا رہی ہے۔ اچھا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً اوورال مگر جو 20 سے 25 کا بھی ایک ظاہر سرکاری اعداد و شمار تو یہ نہیں ہے، غیر حتمی اس وقت کی جو رپورٹس ہیں وہ آ رہی ہیں، 20 سے 25% ٹرن آؤٹ کا تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے بالکل دلچسپی نہیں دکھائی ہے، بہت کم ٹرن آؤٹ ہے اگر اس کو کمپیئر کریں پچھلے الیکشن سے۔ کہ جو شہری میں آسما شاید میں آپ کو سمجھا نہیں سک رہا، جو اربن ایریا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی ریشو کم ہوئی ہے، لیکن جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ ایسے نہیں ہوا۔ شہروں کے اندر جو ہے وہ 20% کم ہے، جبکہ دیہی علاقے جو ہیں وہاں پہ پولنگ کی ریشو کم نہیں ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ آخر پہ جا کے 10-12-13% جو ہے وہ فرق ہو سکتا ہے پچھلے الیکشن کی نسبت، تو بہت زیادہ ٹرن آؤٹ کا کم نہیں ہوگا، لیکن شہروں کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہے۔ جہاں پہ تحریک انصاف کا اثر و رسوخ تھا وہاں پہ بائیکاٹ کیا ہے، اور جہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی جو اسے کالعدم قرار دیا گیا ہے اس کا جو اثر و رسوخ تھا وہاں پہ جو ہے وہ پولنگ کی ریشو کم رہی ہے۔ اوورآل جو ہے پولنگ کی ریشو اتنی کم نہیں ہے جتنا جو ہے وہ پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ کیا یہ تحریک انصاف کے بائیکاٹ سے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بائیکاٹ سے الیکشنز کے اوپر کوئی فرق پڑا ہے؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شہروں میں کسی حد تک پاکٹس کے اندر فرق پڑا ہے، ادروائز فرق نہیں پڑا۔ جی بالکل، تحریک انصاف کے بائیکاٹ سے بھی فرق پڑا ہے۔ اچھا جی، تحریک انصاف کا جو فرق ہے وہ پڑا ہے، لیکن تحریک انصاف اگر ووٹ خود الیکشن میں چلی جاتی تو وہ بہت زیادہ ووٹ لے سکتے تھے، اتنے اس الیکشن کے اوپر وہ اثر انداز نہیں ہو سکے۔ اسی طرح جس جو کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے جو احتجاج پہ ہے، ان کے کافی سارے لوگ جو ہے وہ میرپور ڈویژن سے، انہوں نے کل کال دے دی تھی کہ یسٹرڈے جو ہے وہ 26 تاریخ کو لوگ میرپور سے راولا کوٹ کی طرف جائیں، تو ایک فیکٹر وہ بھی تھا، وہاں سے جو کچھ لوگ نکل گئے، تو وہ جو ہے وہ اثرات ضرور ہیں ان ایک تو تحریک انصاف کے اور ایک کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے، وہ اثرات پڑے ہیں۔ وہ میں پھر کہوں گا کہ جب تک آپ اس پورے رزلٹ کا نتیجہ نہیں دیکھ سکتے، اس کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دیہی علاقوں میں خاصی مناسب پولنگ ہوئی ہے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی پارٹی زیادہ ڈومیننٹ ہے اس وقت الیکشنز میں؟ پیپلز پارٹی نون آمنے سامنے ہے، کتنا بڑا مقابلہ ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ظاہر ریزلٹس آنے ہیں، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جو آ رہے ہیں وہ آنا شروع ہو گیا سلسلہ، لیکن کیا لگتا ہے آپ کو؟ ابھی تک جو ابتدائی رپورٹس ہیں آسما، ابھی تک جو ابتدائی رپورٹس ہیں اس کے مطابق میرپور کی 2 سیٹوں کے اوپر مسلم لیگ نون کو برتری حاصل ہے، اور 2 کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کو برتری حاصل ہے۔ اسی طرح جو بھمبر میں ہے 3 نشستیں تھیں، اس میں سے ایک نشست تو آلموسٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون جیت چکی ہے، ان کے جو طارق فاروق صاحب ہیں وہ بہت واضح برتری سے جیت رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب کو ادھر ایک بڑے مارجن سے شکست کا سامنا ہے، اور جو باقی جو 2 حلقے ہیں اس میں ایک کے اوپر جو ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا مقابلہ ہے، اور جو تیسری نشست ہے اس پہ بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ آگے ہے۔ بھمبر میں 2 نشستوں پہ مسلم لیگ نون آگے ہے، اور ایک نشست کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا مقابلہ ہے، جبکہ کوٹلی کی 6 نشستوں میں سے 3 پہ مسلم لیگ نون آگے ہے، 3 پہ پیپلز پارٹی آگے ہے۔ تو اجتماعی طور پہ بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں
کہ 13 میں سے 6 جو نشستیں ہیں وہ ایک پارٹی لے سکتی ہے اور 7 دوسری لے کے جا سکتی ہے. آئی پی پی کے جو 3-4 مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے تھے انہیں جو ہے ابھی الیکشن میں جو ہے کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. صرف بمبر کے ایک ہلکے سمانی کے اندر جو ہے چودھری علی شام سونی جو ہیں وہ چودھری رزاق صاحب کے ساتھ نمبر 2 کے مقابلے پہ ہیں. ابھی تک جو ہے وہاں پہ بھی چودھری رزاق صاحب تھوڑے آگے ہیں. تو بظاہر یہ ہے کہ جو سیاسی جو ہے روایتی سیاسی ریف ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے اور مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں ان کے درمیان جو ہے امیدواروں کے درمیان بہت شکریہ عامر صاحب. اور اس وقت جو سب سے بڑا اپسیٹ ہے جی اس وقت جو بڑا اپسیٹ ہے وہ صرف یہی ہے کہ سابق وزیراعظم جو انوار الحق صاحب جو ہے وہ شکست کھا گئے ہیں بڑے مارجن سے. بہت شکریہ عامر محمود صاحب, تھینک یو سو مچ. ایک تو شیلاپا بتائیے گا, پاکستان پیپلز پارٹی نے تو آج دھواں دار پریس کانفرنس کی, اعتراضات, دھاندلی کے الزامات اور بہت ساری چیزیں جو کہ روایتی طور پر ہوتا ہے, لیکن کیا یہ روایتی طور پر ہی تانا تشنا ہے یا دیکھیے ہمارے پاس وہاں پہ ایک لاش رکھی ہے, مائی ورکر بہت جس کے جو بھی کشمیر میں ایکٹیو ہے ان علاقے میں اس نے کہا کہ بہت ایکٹیو ورکر تھا. پھر اس کے علاوہ جو ہمیں شکایتیں مل رہی تھیں راج محل LA8 اور وہاں سے ہمیں بہت مسئلے آ رہے تھے. پہلے 91 سے 94 تک کے جو پولنگ اسٹیشنز تھے ان پہ جو ہے بیلٹ باکس اٹھا کے جلا دیے گئے اور پھر وہاں پہ فائرنگ بھی ہوئی. پھر دوبارہ پولنگ شروع ہوئی. پھر ان دا اینڈ یہ ہوا کہ 77, 78, 79 یہ تینوں پولنگ اسٹیشنز جو تھے اس پہ آئی تھی ریکویسٹ کہ جلدی پولیس بھیجیں کیونکہ وہاں پہ ہمارے پولنگ ایجنٹس نکال دیے تھے اور ہمارا ایک پولنگ ایجنٹ جس کا نام ہے چیئرمین لطیف اس کو ہوسٹیج کیا ہوا تھا. اس سے پہلے مجھے ہماری خاتون تھیں, اب میں لے کر نہیں آئی اس وقت پرس, اس میں اس خاتون نے کہا کہ ہمیں بھی تھوڑی دیر پہلے ہٹا دیا تھا لیکن پھر فورسز آ گئی ہمارے ساتھ, بہتر ہو گیا. اور چودھری یاسین سے جب میری بات ہوئی تو ان کا بھی انہوں نے کہا کہ مجھے جلدی سے ڈپلائڈ کروائیں. 15 سے 25 تک کے جو پولنگ اسٹیشنز ہیں اس پہ ہمیں بہت مسئلہ آ رہا ہے, بہت مسئلہ آ رہا ہے. لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ جو افسوسناک صورتحال رہی وہ یہی رہی کہ ہمارا ایک ورکر جو ہے وہ شہید ہوا. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں پروگرام کر رہی تھی 6 بجے اس جہاں پہ اس وقت کاؤنٹنگ گنتی کہہ دیں تو ڈڈیال میں بھی وہ کاؤنٹنگ بھی روک دی گئی, اتنا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. تو یہ صورتحال کافی سنجیدہ رہی اور سارے دن ہمیں یہی چیزیں رہیں. تو انفیکٹ ہم ہی ہر سیٹ پہ فون کرتے تھے, ہر ایک سے بات کرتے تھے اور پھر وہ ساری ہم لوگ بتاتے تھے. تو سارے دن تقریباً یہ رہا ہے. یہ کوثر کاظمی صاحب آپ کیا کہیں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ PMLN اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہے اور یہ کوئی بہت خوشحال صورتحال تو نہیں ہے, ایک بہت ہی غیر مطمئن سی اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو پریشان کن صورتحال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آسمہ یقیناً جب کسی کی اس طرح کی موت کی خبر آتی ہے, خاص کر کسی سیاسی کارکن کی, تو افسوس ہوتا ہے, خواہ اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو. لیکن کیونکہ یہ حال ہی میں ایک واقعہ رونما ہوتا ہے, یقیناً ذمہ داران کا تعین کیا جائے گا کہ اس کی وجہ کیا تھی, معاملات کیا تھے. باقی الیکشن کے اندر جس طریقے سے کہا گیا کہ پولنگ سٹیشن پہ لوگوں کو روکا جا رہا ہے, یقین کریں گے بلیم کس کو کریں گے ہم؟ کیا اس میں کوئی PMLN کا قصور ہے یا ہم پیپلز پارٹی کو بلیم, مطلب ان کا کسی کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے اس پہ. جہاں تک الیکشن کی بات ہے, الیکشن کمیشن کو بھی نہیں ٹھہرا سکتے. دیکھیں الیکشن کمیشن کی جہاں تک ہمیں خاص کر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, میڈم چیف منسٹر کو جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ جا کے الیکشن مہم کی, تو NOC کے ساتھ گئی نا وہاں پہ. NOC کس نے دیا؟ NOC لے کے باقاعدہ جو ایک قواعد و ضوابط ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچی ہیں. بسوں کے حوالے سے بات کی گئی, مطلب یہ الیکشن کے دن مگر یہ NOC جو ہے یہ باقیوں کو تو نہیں ملتا. یہ NOC نہیں, کیوں نہیں ملتا؟ میں حال میں کہ جس نے بھی اپلائی کیا اس کو ملا ہے. الیکشن کے اندر یہ PTI کو یہ نہیں ملا. یہ NOC الیکشن ایکٹ ہے, اس میں یہ ہے کہ منسٹرز جا کر کیمپین نہیں کر سکتے اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں کر سکتے جس سے فوراً وہ فائدہ پہنچائیں. ہاں, جو حکومت نے پاس کیے ہوئے پروجیکٹس ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے یا کام چل رہا ہے ان کی بات کر سکتے ہیں, مگر یہاں بسوں کے حوالے سے بھی تنقید ہوتی ہے. دیکھیں پنجاب بسز جو ہے نا یہ پری پول ریگنگ کا منہ بولتا تماچا ہے. دیکھیں فلاح کے حوالے سے جب بھی کوئی بات ہو نا عوام کی تو اس پہ خوش ہو لیا. اسی وقت یہ پنجاب نے پہلے نہیں کیا, آپ اس وقت کیوں نہیں
बोले जब NFC अवार्ड के अंदर नहीं। हम 52% से 48% पे आते हैं हमने और भी दिया अपना जो हम दे हिस्सा, सकते हैं। नहीं मैं पुरानी बात कर रहा हूँ आपा, मतलब आप वो हिस्सा तमाम सूबों में नहीं, तकसीम इस करते वक्त हैं, आप मतलब पंजाब ये बड़ा चाय भाई और होके पानी मिलाएंगे ना, ऐसा हो हमेशा कुर्बानी करेगी, तो कॉकटेल बन गया तो बड़ा आपने हमेशा ये इस कर तरह रहे हैं होता आप है। इस वक्त। मुझे हैरत इस बात की है कि चले बसें तोफतन वहां पे पहुंच चुकी हैं, इलेक्शन के अंदर ये मामलात होते हैं, ये फलाह के जो काम होते हैं ना, मैं कहता हूँ ये सिंध के अंदर भी करें। नहीं मगर ये जब नहीं, 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 इसको आपके प्री पहले ही पोल मरीज रिगिंग हम आप इलाज कैसे कर कर रहे हैं, सकते हैं? आपके अच्छा। इतने मरीज हमारे यहाँ इलाज होते हैं, लीवर के, किडनी के, दिल के, वो काफी अब मसला ये है नहीं, ना, मगर- आपा मुझे टोकती है, मैं कुछ कह भी नहीं अच्छा, सकता, मगर मैं मतलब मैं आपसे- बोल भी नहीं मैं सकता आपसे आगे सवाल से। करती हूँ, आसमा, फिर एक मैं मिनट, मोहम्मद अली सवाल से साहब पहले के बात पास आऊँ। पंजाब जी। की हो रही है ना, हाँ। आपके मरीज हमारे पास आते हैं, हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर कोटे पे आए हुए लोग मेरिट को दफन करते हैं, वो देखे ना इंडिया के अंदर वो काकरोच पार्टी ने क्या किया, यही मामलात थे ना कि भाई जो मेरिट है, जो पेपर लीक्स होते हैं उनके ऊपर जनता पार्टी के काकरोचों लोगों से आप भी को होशियार बिठाया जाता हैं। है, हाँ। बिठाया जाता, हमारे काकरोचों को काकरोच। गुमराह करने की हत्तल इम्कान कोशिश की गई, हमने उनके हाथों में कलम और लैपटॉप दे के उनको राय रास्त पे लगा दिया। अच्छा, मतलब इतना कोशिश की confidence है गई, आपको कि कोशिश राय रास्त की पे गई लगा कि उनको दिया। राय रास्त से हटाया जा स्कूल तो सके। हमारा अब select बात हुआ। ये है कि पंजाब के अंदर लेकिन आपका नौजवान आपकी सियासी क़यादत से मायूस भी हो रहा है, ये भी आप देखिए। नहीं, अब ये बातें तो मीडिया वाले करते हैं ना, नहीं, आप मीडिया लोग वाले करते कैसे, हम हैं तो भाई। ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर मसला बात ये कर है रहे कि मरियम नवाज शरीफ वहां पे जाके अगर चंद सवालात उन्होंने कर दिए तो होना ये चाहिए था कि कारकर्दगी का जवाब, कारकर्दगी हमारे पास बसें थी, हमने दी, आपके पास नहीं थी, आपने मगर नहीं दी। क्या ये प्री पोल रिगिंग में नहीं आता? किस तरह भाई तोहफतन आप दे रहे हैं वहां पे किसी को जाके, तोहफे ही दिए जाते आवाम हैं। की फलाह के हवाले से अगर इसको आप प्री पोल रिगिंग कह दें, तोहफा कह दें, नहीं, जो आप वहां पे मर्जी कह जाके दें, अनाउंस कर आवाम रहे को हैं उससे एक फायदा मंसूबा। पहुंचेगा, आवाम को फायदा कौसर पहुंचेगा। काज़मी साहब एक मंसूबा वहां पे जाके अनाउंस ज्यादा कर रहे political नहीं हैं है। और इलेक्शन के दौरान कर रहे हैं और की सियासत तो छोड़ दिए। नहीं देखें, अब ये जितनी भी अपनी तारीफ कर लें, स्कूल सेलेक्ट हुआ दानिश स्कूल्स के बावजूद वर्ल्ड कंपटीशन के लिए सिंध का गवर्नमेंट। हाँ। नहीं, ये अच्छी बात है ना, जहाँ पे अच्छी बात होगी आप वहाँ पे मतलब अप्रिशिएट किया मैं जाएगा। ये कह रही हूँ अब आप कि यकीन करें कि देखिए, सरकारी स्कूल का एक चलिए अभी मैंने पंजाब के अंदर- गलियों और एक मोहल्लों बात पे कहना अलग चाहिए। से नहीं, गलियों मोहल्लों में आने दें, मैं जीत जाऊंगा मैं वहाँ बस पे। एक बात कह दूं, फिर आप गली मोहल्ला गटर सब में चले जाइएगा। मेरा ये कहना है कि कश्मीर का जो सिनेरियो है, जो वहाँ पे जिस की बात करनी है, वो एक बिल्कुल अलग है। जब आप और बहुत वहाँ पे sensitive जाते है। हैं तो आप वहाँ पे वो बात करते हैं कि जब आपका वहाँ पे मुकाबला है मकबूजा कश्मीर से, तो आप वहाँ पे बात करना चाहिए हक के हाकिमियत, हक के रोजगार और हक के खुद इरादी। हक के खुद इरादियत, लेकिन आप खुद फिर वहाँ पे इरादियत की भी सेंसिटिव इशू को और नहीं है ना, छेड़ना चाहिए ना। एक हक के राय दही जिस भी तरह नहीं, important है। आसमा वहाँ पे रोजगार जो और हक के मिल्कियत, ठीक हाँ, है। ये थोड़ी कि मैं अपने सिंध का सदका उठा के भेज रही हूँ, हमें अपने आज़ाद कश्मीर को अपने मंशूर से ऐसे करना है कि उनका आदमी NEC में बैठे अपने फाइनेंस ठीक बात है, लेकिन इधर बैठे, लेकिन एक कारकर्दगी मिनिस्टर की बना दिया, शैलापा, तो कारकर्दगी की तो बात होगी ना, कारकर्दगी का ऐसा तो फैसला नहीं है। आवाम करेंगे ना। हाँ, वो तो वो कर रहे नहीं, हैं। आवाम को करने दें, लेकिन नहीं, आपा मुझे अब एक मिनट अच्छा, जी, आप एक मिनट ले लें, फिर मैं आ जाऊं इधर। देखिए आसमा, वहाँ पे जाके ना हसास नोयत के जो टॉपिक्स हैं ना, उनको अपनी सियासी तकरीरों से दूर रखें। आप वहाँ पे जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले से बात कर रहे हैं, भाई वो नहीं, अच्छा उनको क्या बिजली नहीं मिली सस्ती, आटा नहीं मिला सस्ता, बाकी जितनी चीजें उनको दी गई, उनके तमाम 38, 39 में से 38 मुतालबात उनके कबूल होते हैं। हाँ। अब वो आपको कह रहे हैं कि जो महाजरीन जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जो आबाद हुए हैं, उनको हक के नहीं, वो इस ये राय दही ना दिया जाए, तो ये सेंसिटिव टॉपिक है नहीं, ना। मैनिपुलेट होती हैं वो, इलेक्शन मैनिपुलेट होता है। नहीं, ये तो आपकी राय है ना, आपका नहीं, इल्जाम ये है, इल्जाम है ना। ये इल्जाम है। उस इल्जाम को सामने रख के क्या हम उनका जो हक के राय दही है उसको मंसूख कर दें, इलेक्शन खत्म कर दें? तोहफा नहीं भेजा जा सकता। अच्छा, चले तोहफा नहीं गया, आप उस पे जाएं, कोर्ट पे केस कर दें आपा, लेकिन आपको मसला पता ये है है ना, कि हमारे वो तो पास अच्छा, चलिए, हमारे मैं पास जो अब- चीज है ना, चीफ मिनिस्टर वहां पे लैपटॉप का ऐलान करके आई है, तो बसें वो देंगे आप। जो उन्होंने कहा है वो करेंगे वहाँ पे। 2021 तक कुछ नहीं भेजा। ठीक यार, बात, मुझे हैरत है पंजाब की दीगर चीजों पे क्यों नहीं बोलती है। NFC अवार्ड 52 से 48 हुआ, कहीं पंजाब ने गलत अच्छा, किया। चलिए, एक सेकंड पंजाब के लिए ने जान चुप रहे में आप, कुर्बानी एक की। सेकंड 2016 से 2021 तक सैयद कुछ नहीं मोहम्मद अली भेजा। साहब, ये बताइए, ये जो आप आमिर महबूब साहब की बात सुन रहे थे, हम तो ये सोच रहे थे कि भाई जॉइंट एक्शन कमेटी कलदम जो है उसके बाद और तहरीक इंसाफ के उसके बाद कोई लोग निकलेंगे नहीं। यहाँ तो वो कह रहे हैं कि अब ये उनकी रिपोर्ट है, मैंने तो कुछ नहीं कहा। वो कह रहे हैं कि जी लोग आ रहे हैं, देही इलाकों में टर्नआउट बहुत अच्छा था, यहाँ पे कुछ जगहों पे टर्नआउट कम रहा है। इसको आप किस तरह से एनालाइज करें? लेकिन दो तीन चीज़ें, पहले तो ये है कि मैं समझता हूँ जिस तरह भी बड़ी
سیر حاصل بھی گفتگو بھی ہوئی. پاکستان کی 2 لیڈنگ جو سیاسی جماعتیں ہیں اس سے میں اس کو ایک مثبت پیرائے میں سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے لحاظ سے بھی, کہ اس میں ایک جوش ہے, ایک ولولہ ہے, ایک پیشن ہے, اور یہ جمہوری روایت کا ایک اچھی بات ہے. یہ کنسٹرکٹیو بات ہے کہ آپ جو ہے اپنے ووٹر کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو, اور آپ انسینٹو پہ اور پرفارمنس پہ اور گورننس پہ اور ڈیلیوری کے اوپر کمپیٹ کرتے ہیں. تو یہ تو جمہوریت کا حسن ہے اور یہ اچھی بات ہے اور یہ اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے. اور دیکھیں میں 2 باتیں کہوں گا. میرے خیال میں ابھی تھوڑا سا پریمیچور ہے کیونکہ آزاد کشمیر جو ہے اس میں سے بیشتر علاقہ جو ہے نا وہ پہاڑی علاقہ ہے. تو جس طرح جو بڑے شہر ہیں پاکستان کے, لاہور ہے, کراچی ہے, وہاں جس طرح منظم نظام ہے, فوری طور پہ آپ کے پاس ریزلٹس آ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں پری میچور ہمیں ایک ازمپشن قائم کرنے سے احتراز برتنا چاہیے, اندازے ہیں اور جو کہ بہت سے میڈیا انفارچونیٹلی ارسپانسبلی کرتا ہے اور اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. کیونکہ رورل ایریا سے, پہاڑی علاقوں سے ریزلٹ کلیکٹ ہونے میں آنے میں ٹائم لگتا ہے. تو ہمیں ذمہ داری اور احتیاط کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے. دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو مشرقی ہمسایہ ہے, جس طرح لاسٹ ایئر اس کو ایک شکست فاس سے دوچار ہونا پڑا بنیاد مرصوص کے بعد, تو وہاں کی حکمت عملی میں ایک بنیادی تبدیلی یہ آئی کہ ان کی تصویراتی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم نے پاکستان کو روایتی پنجہ آزمائی سے تو ہم نہیں سرنگوں کر سکتے, اب ہم نے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے, ہم نے پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دینی ہے. تو یہ ان کی 2 حکمت عملی کے اہم جزو ہیں. تو آزاد کشمیر میں بھی کو بھی ڈیسٹیبلائز کرنے کی بہت منظم بات کی گئی, جو ہمارے وزیر اطلاعات نے جس کا کل انکشاف بھی کیا ثبوتوں کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ایک مثبت تعمیری اور جمہوری روایت ہے جس کے ذریعے سے ہم سیاسی عمل کے ذریعے, پرامن سیاسی عمل کے ذریعے اپنے مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی کامیابی ہے. بجائے اس کے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیں, انتشار کا سہارا لیں اور تشدد کو استعمال کریں اپنے ماحول کو مزید خراب کرنے کے لیے. تو یہ امن کی جیت ہے, یہ کشمیر کی جیت ہے, یہ سیاسی عمل جو ہے یہ جمہوریت کی جیت ہے جو کہ پازیٹیو ہے. اتنی عوامی نمائندگی کا حق جو ہے, دیکھیں ہمارے کچھ سیاسی کلچر کے بھی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں. وہ ایک منفرد ہمارا سیاسی کلچر ہے, وہ اس کی کچھ چیزیں ہیں جس کو وقت گزرنے کے ساتھ اس میں زیادہ ذمہ داری, زیادہ ٹرانسپیرنسی, زیادہ اعتماد آئے گا. لیکن میں پر امید ہوں اور میں اس عمل پہ اعتماد کا اظہار کرتا ہوں, اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں نے پاکستان کی لیڈنگ جماعتوں کے اوپر اعتماد کیا ہے اور ان کو ووٹ بھی دیا ہے, اور وہ گورننس کے اوپر ان کو حق حاصل ہے کہ وہ کمپیٹ کریں اور بہتر جماعت کا چناؤ کریں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ پولیٹیکل پروسیس کو نہیں رکنا چاہیے اور اپنے مسائل کو وہ پرامن سیاسی عمل کے ذریعے سے حل کرنا. بالکل. اب یہ جو مہاجرین کی نشستوں کا مسئلہ ہے, ظاہر ہے اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے پاس ایک فارمولا ہے. وہ کہتے ہیں جی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دے. پی ایم ایل این کہتی ہے جی ہم نے یہ 12 مہاجرین والی سیٹوں کو ختم نہیں کرنا. مگر کہیں نہ کہیں تو اس مسئلے کا حل تب نکلے گا نا جب شفاف الیکشن ہوگا, وہ عوامی نمائندگی ہوگی. میں بریک لے لوں, پھر شیلا آپ کے پاس میں آتی ہوں, کوثر صاحب سے سوال کرتے ہیں. چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں. اور یہ الیکشن پاکستان کی سیاست کے لیے کتنا اہم ہے اور یہ کیوں اہم ہے, یہ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.